دوستو، دنیا میں عام طور پر دو تاریخیں رائج ہیں۔ ایک کو ہجری تاریخ اور دوسرے کو عیسوی تاریخ کہا جاتا ہے۔ ہجری تاریخ کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہوتی ہے اور عیسوی تاریخ کی ابتدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ہے۔ ہجری تاریخ کو قمری تاریخ اور عیسوی تاریخ کو شمسی تاریخ بھی کہا جاتا ہے۔ چلیے دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ ہجری تاریخ کے مہینے کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں اور ان کے معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے۔ جی ہاں دوستو، جس طرح شمسی تاریخ یعنی عیسوی تاریخ کے 12 مہینے ہوتے ہیں، اسی طرح ہجری تاریخ کے بھی 12 مہینے ہوتے ہیں۔ اس کے نام کچھ یہ ہیں: محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان، ذی القعدہ، ذی الحجہ۔ چلیے دوستو، آج ہم اس کے معنی جانتے ہیں۔ محرم الحرام یعنی حرمت، عزت و احترام والا مہینہ۔ صفر المصفر، کامیابی والا مہینہ۔ ربیع الاول، ربیع موسم بہار یعنی سردی اور گرمی کے درمیان کے موسم کو کہتے ہیں۔ اہل عرب موسم بہار کے ابتدائی زمانے کو ربیع الاول کہتے تھے۔ اس میں کنبھی اور پھول پیدا ہوتے تھے اور جس وقت پھلوں کی پیداوار ہوتی تو ان ایام کو ربیع الاخر کہتے تھے۔ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو سفر کے بعد والے 2 مہینوں کو انہی 2 موسموں کے ناموں پر ربیع الاول اور ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ ربیع الاخر اسلامی سال کا 4واں مہینہ ربیع الاخر ہے۔ جب قمری مہینوں کے نام رکھے گئے تب ربیع الاخر کا مہینہ موسم بہار کے آخر میں پڑتا تھا، لہذا اسے ربیع الاخر کا نام دیا گیا۔ جمادی الاول، جمادی الاخر، اسلامی سال کا 5واں مہینہ جمادی الاول اور 6واں مہینہ جمادی الاخر ہے۔ اسلامی مہینوں کا تعلق چونکہ چاند سے ہے اور گردش چاند کے سبب ان مہینوں میں موسم بدلتا رہتا ہے۔ ایک موسم کسی مہینے میں آتا ہے تو اگلے چند سالوں میں وہ موسم کسی اور مہینے میں آ جاتا ہے، اس لیے موسم کو اسلامی مہینوں کے ساتھ خاص نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ان مہینوں کے نام رکھے گئے تو اس وقت اس 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں اتنی سردی پڑتی تھی کہ پانی جم جایا کرتا تھا، اور جمادی کے معنی ہے جم جانا۔ اسی مناسبت سے 5ویں مہینوں کو جمادی الاولیٰ اور 6ٹھے مہینے کو جمادی الاخریٰ یعنی پانی جمنے کا پہلا اور دوسرا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رجب المرجب، حرمت والے مہینوں میں سے ایک رجب المرجب بھی ہے جو اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ رجب دراصل ترجیب سے مشتق ہے جس کے معنی ہے تعظیم، تکریم۔ رجب کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے کو عزت بخشی گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ شعبان المعظم، شعبان شعب سے بنا ہے جس کے معنی ہے گھاٹی۔ چونکہ اس مہینے میں خیر و برکت کا عام طور پر نزول ہوتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں۔ جس طرح گھاٹی پہاڑ کا راستہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ مہینہ خیر و برکت کا راستہ ہے۔ رمضان المبارک، رمضان رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا۔ قدیم عربوں سے جب مہینوں کے نام نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اسی کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے اس کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ شوال، اسلامی سال کے 10ویں مہینے کا نام شوال المکرم ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ شول سے ماخوذ ہے جس کے معنی ہے اونٹنی کا دم اٹھانا یعنی سفر اختیار کرنا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس مہینے کا نام شوال رکھنے کی وجہ یوں بیان فرماتے کہ اس مہینے کو شوال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہوں کو ایسے اٹھا دیتا ہے جیسے اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے۔ ذی القعدہ، اسلامی سال کا 11واں مہینہ ذی القعدہ ہے۔ اس کا شمار حرمت والے مہینوں میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام کے ساتھ الحرام کا اضافہ کر کے اسے ذی القعدہ الحرام کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے حرمت والا ذی القعدہ۔ اسے ذی القعد بھی کہا جاتا ہے۔ ذی القعدہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک ذو اور دوسرا القعدہ۔ ذی القعدہ کی حرمت کی وجہ سے اہل عرب اس مہینے میں جنگ اور سفر کے لیے نہیں نکلتے تھے بلکہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے تھے، اس وجہ سے اس مہینے کو ذی القعدہ کہا جاتا ہے۔ ذی الحجہ، اس کا معنی ہے وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ دوستو ہجری تاریخ کے 12 مہینوں کے 12 ناموں کا مطلب